آخر لوگ بار بار گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی لائف میں کوئی مصیبت آتی ہے یا ٹھوکر کھاتے ہیں تب وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس آپ کو یہ 4 کام کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بار بار گمراہ ہونے کے بارے میں۔ آخر لوگ بار بار گمراہ کیوں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے اور گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج ہم انہی باتوں پر بات کریں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بار بار گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب ان کی لائف میں کوئی مصیبت آتی ہے یا ٹھوکر کھاتے ہیں تب وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور کچھ دن اچھے سے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور دین پر چلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پھر جب کوئی اور ٹھوکر لگتی ہے تو پھر توبہ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بار بار چلتا رہتا ہے۔ ایسا بار بار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے، بہت ویک ہے، اس لیے وہ شیطان کے وسوسوں میں جلدی پڑ جاتے ہیں۔ شیطان ہر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے۔ جو لوگ اللہ کے قریب رہتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ اگر آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس آپ کو یہ 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اپنی زندگی میں نماز کو قائم کیجیے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ مضبوط کرتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 5 وقت کی فرض نماز آپ کو نہیں چھوڑنی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی اس کی نماز اسے اس گناہ سے روک دے گی۔ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اس لیے سب سے پہلا کام آپ اپنے لائف میں نماز کو سیٹ کیجیے۔ اور دوسرا کام، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور آپ کا ایمان بھی اسٹرانگ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کیجیے۔ دن میں ایٹ لیسٹ 500 بار استغفار کیجیے۔ اور تیسرا کام، اپنے کانوں کو اللہ اور دین کی باتیں سنائیے۔ یوٹیوب پر بہت اچھے اسلامک سپیکرز ہیں، جو بھی سپیکر آپ کو پسند ہے ان کے لیکچر سنیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی لیکچر 1 گھنٹے کا ہو تو روز 10 سے 15 منٹ سنیے۔ اس طرح 4 سے 5 دن میں ایک لیکچر ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا لیکچر شروع کیجیے۔ دین کے بارے میں جانیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہمارے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے اور امت کے لیے ہمارے نبی نے کتنے قربانیاں دی، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور اللہ نے جو باؤنڈریز سیٹ کی ہے ان کے بارے میں، اور اللہ نے کن کن چیزوں سے ہمیں روکا اور کیوں منع کیا، ان سب کے بارے میں جانیے۔ اینڈ ٹرسٹ می، ہر روز 10 سے 15 منٹ اسلامک لیکچر سنو گے تو آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا، آپ اللہ کے قریب فیل کرو گے اور آپ کے دل میں بہت سکون ملے گا۔ یہ ہیبٹ ضرور اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ گڈ کمپنی چوز کیجیے اور بیڈ کمپنی سے دور رہیے۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں دھیرے دھیرے ان کی عادتیں آپ میں بھی آنے لگتی ہے۔ اگر آپ کی کمپنی اچھی ہوگی تو آپ میں اچھی عادتیں ڈیولپ ہوگی، اور اگر کمپنی بری ہوگی تو وہ آپ کو دھیرے دھیرے گناہوں کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ کو نماز کی یاد دلائے، اللہ کی باتیں کرے اور دین پر چلنے میں آپ کو موٹیویٹ کرے۔ اگر آپ سچ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو آپ بس ایک کام کیجئے، ایک بک لیجئے، ان 4 باتوں کو نوٹ کیجئے اور یہ 4 کام 40 دن تک کنسسٹنسی کے ساتھ کیجئے۔ دھیرے دھیرے آپ خود اپنے اندر چینجز نوٹس کریں گے۔ آپ کا ایمان پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، آپ اللہ کے قریب محسوس کرنے لگیں گے، آپ کے دل میں سکون ملنے لگے گا،
پہلے آپ کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان بن جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ یہ 4 کام ضرور کیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔